جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام شرکاء عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس محاضرہ کا عنوان قراءت قرآنیہ، اس کی تعارف و اہمیت، اس موضوع پر ہم کچھ مختصر گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو آج کی بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ابتدائی طور پر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ علم القراءات، اس کی بنیادی مباحث کیا ہیں اور اس کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے آج کے دور میں کس طرح سے مسلم ہے، اور ان کے بارے میں اگر سیکھنے کا موقع نہ ملے تو لیکن تعارف کی حد تک ان سے شناسا ہونا کیوں مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ تکنیکی چیزیں جو علم القراءات سے متعلق ہیں ان کا بھی کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قاری کیا ہوتا ہے، راوی کیا ہوتا ہے، اس راوی سے آگے طرق کیا ہوتے ہیں، سبع کیا ہوتا ہے، عشرہ کیا ہوتا ہے، تو ان بنیادی اصطلاحات کا تعارف بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا حصہ گفتگو کا، اس میں عمومی طور پر قراءات سے متعلق جو سوالات ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں یا سوال عمومی طور پر کیے جاتے ہیں، ان سوالات پر بھی ہم کچھ غور کریں گے۔ اور تیسری چیز کہ آج محققین علوم اسلامیہ کے لیے اور طلباء تحقیق کے لیے قراءات میں، علم القراءات کے اندر کون سے ایسے مواقع اور موضوعات ہیں جن کے اوپر تحقیق ممکن ہے یا جن کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ ان 3 چیزوں کے گرد گھومے گی۔ پہلی چیز جس سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ قراءت قرآنیہ کا تعارف ایک عام مسلمان کو ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا کیوں نہیں، اور یہ اشریہ اکیڈمی کے اس دورہ محاضرات قرآنی میں اس موضوع کو کیوں رکھا گیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مسلمان کے لیے رشد و ہدایت کا بنیادی ذریعہ ہے، اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، اس کا حرف، وہ آفاقی صیانت میں اللہ کی حفاظت میں ہے، اور ایک ایک لفظ حرف اس کا معجز ہے، اور بے پناہ علوم و معارف اس قرآن مجید میں سمائے ہوئے ہیں، تو صدیاں گزر گئی ہیں اور روز ایک نئی تالیف اس کے علوم و معارف کو لے کر سامنے منظر عام پر آ رہی ہے۔ اور وہ جو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ سمندر اگر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، تو میرے پروردگار کی باتیں اور ان کے معارف وہ ختم نہیں ہوں گے۔ حاضرین، علوم قرآنیہ میں ایک ایک علم وہ اپنے طور پر اہمیت کا حامل ہے، لیکن قراءات، علم القراءات اس حوالے سے زیادہ اہمیت کی حامل اس طرح سے ہیں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر صرف مدارس سے متعلق کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
یعنی ہم عمومی طور کہ یہ انہی کا کام ہے، بس وہ پڑھیں اور اللہ اللہ خیر سمجھ۔ لیکن عام مسلمان کو بھی اور کچھ نہیں تو قرآن مجید سے متعلق جو چند بنیادی علوم اور فنون ہیں ان کے بارے میں شناسی ہونی چاہیے۔ چنانچہ مجھے امید واثق ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد جو ایک بنیادی شناسائی ہے علم القراءات کے ساتھ، وہ انشاءاللہ ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ اس موضوع کی اہمیت کی یہ بھی ہے کہ ایک رائے یہ بھی اہل علم کے سامنے آ رہی ہے کہ قراءت ایک ہی ہے اور ایک سے زائد قراءات کا کوئی تصور دین میں موجود نہیں ہے۔ جیسے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی یہ فکر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قراءت عامہ ہے بس قرآن مجید کی، اور قرآن مجید بس ایک ہی طریقے پر پڑھا گیا ہے اور نازل ہوا ہے، اسی طرح سے صحابہ نے سیکھا ہے اور اسی طرح سے پوری دنیا میں اس کو پڑھا جانا چاہیے، وہ اس کو قراءت عامہ کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ ایک موقف موجود ہو تو پھر جو ایک ہماری روایت کے اندر کوئی فن جو ہے وہ بحیثیت علم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے ہوتا ہوا تابعین، فقہا اور آج تک اس کے ماہرین موجود ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی اور قراءات کی اقسام اور اس کی اہمیت، اس کی جو تکنیکی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلات پر کتابیں محیط ہیں اور موجود ہیں، تو پھر اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے یا یہ موقف سامنے آ جائے کہ بس قراءت تو ایک ہی ہے، باقی سب تو ہے بس لا حاصل بحث ہے، تو پھر وہ جو روایت کے اندر 1400 سال میں ایک لمبی قراء کی اور اہل علم کی، ماہرین علم القراءات کی جو ایک تگ و دو ہے، جو کوشش ہے، پھر وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ تو اس کی پھر کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ چنانچہ ایسی صورتحال کے اندر علم القراءات اور اس کی اہمیت، اس کی کچھ تکنیکی چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے پہلے حصے کی طرف، اور جو تیسرا حصہ ہوگا ہماری گفتگو کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آج کے دور میں محققین کے لیے اس میں بحث و فکر کے کون سے میدان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف۔ علم القراءات کیا ہے اور یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اختلاف قراءات، اس کا کیا مفہوم ہے، اور اگر قراءات کے مابین کچھ اختلاف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اختلاف تو ہم عمومی طور پر جب بولتے ہیں تو مختلف ہونا کسی چیز کا، یعنی کنٹراڈکٹ ہونا، اس سے الگ ہونا، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف کا لفظ ورائٹی کے لیے بھی اور تنوع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب اختلاف قراءات کا کی ترکیب بولی جاتی ہے تو اس سے مراد کنٹراڈکشن امنگ دا ویریئنٹ ریڈنگز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ویرائٹی آف دا ویریئنٹ ریڈنگز ہے۔ قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کی اجازت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی صحابہ کو، تو وہ اجازت کنٹراڈکشنری نہیں تھی، بلکہ وہ اجازت جو تھی وہ اپنے اندر ویرائٹی رکھتی تھی، ویرائٹی آف ریڈنگز تھی، ناٹ دا کنٹراڈکشن آف ریڈنگز۔ تو قراءات ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو وہ کنٹراڈکٹری نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے اندر ویرائٹی رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قراءات میں تنوع کیوں ہے، ایک سے زائد کیوں ہے قراءت؟ اور شریعت تو ظاہر ہے کہ آسانی پیدا کرتی ہے، تو شریعت کی باقی مزاج کو اگر دیکھا جائے تو شریعت نے جب آسانی دینی ہوتی ہے تو وہ مقدار کو کم کر دیتی ہے،
اب دیکھیے نا کہ جیسے نماز ہے، تو اگر کوئی شخص مسافر بنتا ہے، شرعی عذر اس کو لاحق ہوتا ہے، تو شریعت اس کو نماز میں اس کے لیے آسانی دیتی ہے، رخصت پیدا کرتی ہے، تو اس کے تعداد رکعات کو کم کر دیا جاتا ہے، قصر کر دیا جاتا ہے، وہ دو جو چار والی نماز ہے دو میں پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر قراءات میں تو پھر کمی ہونی چاہیے تھی، یہ قراءات میں اضافہ کر کے آسانی جو ہے وہ کیسے پیدا کی گئی؟ اب یہ سوال بھی بڑا ویلڈ ہے اور لاجیکل ہے۔ تو اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اہل عرب کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کے بعض قبائل کے لیے ایک ہی لہجہ میں قرآن مجید کے بعض الفاظ کو پڑھنا دشوار تھا، اور اس دشواری کا حل یہ نہیں تھا کہ ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ چلو اس لفظ کو پڑھائی نہ کریں، یعنی ان سے وہ لفظ کی قرات ہی اٹھا لی جاتی، یہ اس کا حل نہیں تھا۔ اگر آپ لفظ کی قرات کو ختم کرتے ہیں تو وہ جو ربط ہے قرآن مجید میں، جو نظم ہے، وہ تو ختم ہو گیا پھر۔ چنانچہ اس مشکل کو آسانی میں یوں تبدیل کیا گیا کہ وہ چند الفاظ جن کو اہل عرب کے چند قبائل پڑھنے سے قاصر تھے، ان کو ان کے اپنے مقامی لہجے میں پڑھنے کی گنجائش دے دی گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کے ان لہجوں کی اجازت اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائی۔ تو قرآن مجید جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پھر انزل القرآن علی سبعۃ احرف کہ 7 لغات پر یا 7 انواع پر قرآن مجید کے ان الفاظ کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور پھر وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت نمبر 821، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان امتی لا تطیق ذلک، جب آسانی کی غرض سے قرآن مجید کو ایک سے زائد حرفوں پر پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو آپ ساتھ یہ جملہ دعائیہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان امتی لا تطیق ذلک، ایک حرف پر نہیں پڑھا جائے گا، کچھ لوگوں کچھ الفاظ کو پڑھنے سے قاصر۔ تو اس لیے اسی لفظ کے کو متبادل کے طور پر، یا اس لفظ کا وہ متبادل ویریئنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دے دیا گیا انسانوں کو، صحابہ کرام کو، جس میں وہ سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے۔ اس لیے قراءات میں یہ تنوع رکھا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے یسر، آسانی۔ قراءت کہتے کسے ہیں؟ یہ میں کچھ آپ کو بنیادی جو مباحث اور کچھ تکنیکی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قراءت کی جو تعریف اکثر ماہرین نے کی ہے وہ ہے کہ ہوا علم یبحث فیہ عن صور نظم کلام اللہ تعالی من حیث وجوہ الاختلاف المتواترہ، کہ قرآن مجید لغوی طور پر اگر دیکھا جائے قراءت، تو قراءت ظاہر ہے کہ قرآن سے مشتق ہے، اور اس کی لغوی مباحث بہت زیادہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس اصطلاح کی تھوڑی سی وضاحت کروں، ایک اور بھی ہمیں فرق پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ ہے کہ تلاوت اور قراءت میں کیا فرق ہے۔ تلاوت کیا ہوتی ہے اور قراءت کیا ہوتی ہے؟ تلاوت اور قراءت کے مابین فرق یہ ہے کہ تلاوت دو یا دو سے زائد کلمات کی ہوتی ہے، اس کو جب ایک یا دو جملے ہم بولتے ہیں تو وہ تلاوت الالفاظ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ہم مکمل جملہ بولتے ہیں تو بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ کلمے کو بیان کرنا وہ قراءت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قراءت محض کسی چیز کے پڑھنے کو کہتے ہیں، قراءت کا مطلب صرف کسی چیز کا پڑھنا ہے، جبکہ تلاوت کے اندر پڑھ کر اس کا فہم اور پھر اس پر عمل کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور قراءت کی جو تعریف کی جاتی ہے، مختلف ماہرین نے مختلف تعریفات کی ہیں، تو آپ آسانی یہ سمجھے، جیسے علامہ زرکشی نے ایک تعریف یہ کی ہے کہ وحی قرآنی کے الفاظ اور اس کی کیفیات میں پڑھے جانے میں جو ایک ویرائٹی ہے، جو تنوع ہے، اس کا نام قراءت ہے۔
یعنی قرآنی کلمات کی ادائیگی کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کو جس طرح سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو اس کو قرات کہتے ہیں۔ اچھا، پھر قرات کے لیے، قرات آپ کو اس سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ قرات بنیادی طور پر قرات کی دو اقسام، کچھ قراءات وہ ہیں جو متواترہ ہیں، کچھ قراءات وہ ہیں جو شاذہ ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے چند وہ الفاظ ہیں کہ جن کو ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت تواتر کے ساتھ، روایات کی تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور کچھ الفاظ کو ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سندن اس کے اندر کچھ مسئلہ ہے، تو ایسی قرات کو ہم قرات شاذہ کہتے ہیں۔ احکام کے ثبوت کے لیے جو متواتر قراءات ہیں وہی کارگر ہوتی ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی قراءت جو ہے وہ متواتر ہے اور کون سی قراءت جو ہے وہ شاذہ ہے؟ تو قبولیت قراءت کی شرائط جو ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو لفظ بولا جا رہا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کی آسانی کے لیے ساتھ ساتھ مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے، آپ نے قرآن سے سنا ہوگا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس لفظ میں دوسری قرات ہے ملک یوم الدین، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین۔ اب یہ جو دونوں لفظ ہیں مالک اور ملک، یہ یہاں پر قرات عربیت کے موافق ہیں۔ قرات عربیت کا مطلب یہ ہے کہ عرب لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہوں، اور اگر اس لفظ کی پروننسیشن ہی ایسی ہو کہ جو عربوں کے ہاں موجود ہی نہیں ہے، جو عربیت کی قرات میں ہی موجود نہیں ہے، تو وہ پھر قرات کے طور پر وہ لفظ قبول نہیں کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر جو رعایت رکھی جاتی ہے کہ کیا وہ عربوں کے ہاں ان کے مزاج کا حصہ ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکیں، اس کو پڑھتے ہوں۔ تو ہاں، مالی کی بھی عرب پڑھتے ہیں اور ملی کی بھی عرب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز وہ ہے مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک رسم الخط کے مطابق۔ مصاحف عثمانیہ کی ایک مستقل بحث ہے، میں آج کی اسی سلائیڈز کے اندر اپنی ایک کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت۔ یہ کتاب جامعہ پنجاب نے لاہور سے چھاپی ہے، میری کتاب ہے، میرا ایم فل کا یہ مقالہ تھا رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت کے نام سے۔ تو اس کے اندر تفصیلی مباحث موجود ہیں ان مصاحف کے بارے میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تدوین ثالث کے طور پر جو مختلف مصاحف اور اسٹینڈرڈ ورژنز آف قرآن تیار کر کے اس وقت کے مختلف اسلامی مملکت کے مختلف حصوں کی طرف بھیجے تھے، ان کی تاریخ تب سے لے کر آج تک، اور پھر وہ کتنے تھے، ان کی تعداد، اور سمرقند کا جو نسخہ ہے، پھر توپ کاپی کا نسخہ ہے، برٹش انڈیا میوزیم لائبریری کا نسخہ ہے، قاہرہ کا، جامعہ قاہرہ کا، جامعہ دمشق کا نسخے ہیں۔ تو وہ نسخے جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان کی اصل اور ان کی حیثیت یا ان کی سند کیا ہے، تو یہ ساری مباحث آپ کو میری اس کتاب رسم عثمانی اس کی شرعی حیثیت میں مل جائے گی۔ اور اس سے متعلقہ دوسری مباحث بھی کہ رسم عثمانی کیا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو دوسری شرط یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ قرات کے اتھینٹک ہونے کی شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو 6 مصاحف تیار کروائے تھے، ان 6 میں سے وہ قرات کسی 6 مصاحف میں سے کسی ایک مصحف کے موافق ہو، اس کے اندر وہ موجود ہو، وہ لفظ لکھا ہو۔ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کمال ہی یہ تھا کہ انہوں نے 6 اسٹینڈرڈز کاپیز آف قرآن کے اندر وہ تمام قراءات جمع کر دی تھیں جو ان علاقوں میں پڑھی جاتی تھیں اور سمجھی جاتی تھیں، مدینہ والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، بصرہ والوں کے لیے، شام والوں کے لیے، کوفہ والوں کے لیے، اور پھر ایک وہ جو مصحف امام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا۔ اور جس کتاب کا بھی میں ذکر کر رہا تھا رسم عثمانی اس کی شرعی حیثیت، اس میں آپ کو ایک تفصیلی چارٹ ملے گا کہ ان 6 مصاحف میں کس کس لفظ میں ایک دوسرے سے ان کے اندر
اختلاف موجود تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ 6 فوٹو کاپیز نہیں تھی کہ ایز اٹ از 6 کاپیز آف دا قرآن تیار کر کے عثمان نے وہ بانٹ دی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ مصحف مدنی میں کچھ الفاظ اور طریقے سے تھے اور ان کا اختلاف تھا اس مصحف کے ساتھ کہ جو مصحف بصرہ کی طرف بھیجا، جو شام کی طرف بھیجا، جو کوفہ کی طرف بھیجا۔ اسی طرح شامی اور کوفی اور شامی اور بصری دونوں مصاحف کے اندر کچھ الفاظ کا اختلاف تھا، اور یہ الفاظ کا جو اختلاف ہے، میں دوبارہ یہاں پہ کہوں گا کہ یہ اختلاف کنٹراڈکشن میں کے سینس میں نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف تنوع کے سینس میں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اس طرح سے قرآن مجید کے ان الفاظ کو پڑھتے تھے، وہ بصرہ کی طرف چلے گئے اور ان کے اب شاگرد وہاں پر ہیں، تو جن کی کثرت وہاں پر بصرہ میں تھی، تو ان کی متواتر قرات کے مطابق ان کے الفاظ کو قرآن مجید میں رکھ دیا۔ یہ بصرہ کے اندر، یعنی میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کہ 6 کے 6 مصاحف کے اندر جو تنوع الفاظ تھا، اس کی پوری فہرست آپ کو میری اس کتاب کے اندر مل جائے گی، اردو کے اندر، رسم عثمانی اور اس کی شریعت سے۔ تو خیر، قبولیت قرات کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قرات مصحف عثمانیہ میں سے کسی ایک رسم الخط کے مطابق۔ کسی قرات کے متواتر ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قرات ہم سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور متصل سند سے ثابت ہو، اور ائمہ فن قراءت کے یہاں مشہور بھی ہو، اور انہوں نے اس کو بطور ایک روایت اور قراءت کے اس کو قبول کیا ہو۔ تو یہ 3 شرائط ہیں کسی بھی قراءت کے متواتر ہونے کے لیے، اور ان 3 میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر کسی قراءت یا روایت میں نہیں پائی جائے گی تو وہ قراءت متواتر نہیں رہے گی، بلکہ وہ شاذہ بن جائے گی۔ اچھا، یہ ایک مستقل بحث ہے قراءت شاذہ والی۔ میں نے آپ کو ابھی یاد ہوگا، ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ثبوت احکام کے لیے قرآن مجید کے جو احکام، نماز کا ثبوت ہے، نماز کی رکعات ہیں، نماز کے اندر پڑھے جانے والے افعال ہیں، عبارات ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں قراءت متواترہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور وہ جن کے اندر یہ گزشتہ 3 شرائط میں سے کوئی شرط نہ ہو تو اس کو ہم قراءت شاذہ کہتے ہیں۔ ایک نظر اس پر ہم ڈال لیتے ہیں، اس کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے جس قراءت میں قراءت متواترہ کی تمام شرائط نہ پائی جائیں وہ قراءت شاذہ کہلاتی ہے، اور ایسی قراءت جو لغت عرب اور رسم عثمانی کے موافق ہیں لیکن ان کی جو سندیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں، ان کی سند کے اندر کچھ انٹرپشن ہے، تو ان کو شاذہ کی بجائے مکذوبہ یا موضوعہ کہیں گے۔ قراءت شاذہ کو قرآن نہ سمجھتے ہوئے البتہ خبر واحد یا تفسیر کے طور پر ہم قبول کر سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی فرق آپ سمجھ لیجئے کہ قراءت متواترہ قرآن ہوگا، لیکن قراءت شاذہ قرآن نہیں ہوگا، بلکہ اس کی کوئی تفسیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ استنباط احکام کے سلسلہ میں فقہائے احناف قراءت شاذہ سے استدلال اور اس کی حجیت پر متفق ہیں کہ اگر احکام کے ثبوت کے اندر یہ دلیل بن سکتی ہے، البتہ ان کے نزدیک اس کی سند کا صحیح ہونا اس پر عمل کرنے کی شرط ہے، اور حنابلہ کے نزدیک بھی قراءت شاذہ حجت ہے۔ اسی طرح شوافی بھی تفسیری قراءت شاذہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مقتضا کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس کی سند صحیح اور کوئی صحیح روایت اس کے معارض نہ ہو۔ تو اس سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ ائمہ اربعہ اور فقہا بعض شرائط کے ساتھ قراءت شاذہ کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن احکام کے اندر قراءت شاذہ کو اگر تمام شرائط اس میں موجود ہیں تو پھر کسی حد تک قبول کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے کہ الصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ کے علاوہ ابن عباس اور ابن کعب کے مصاحف جو انہوں نے اپنی ذاتی یادداشتوں کے لیے لکھے تھے، تو والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد یہ جملے بھی لکھے ہوتے، وہی صلاۃ العصر والصلاۃ الوسطیٰ وہی صلاۃ العصر، عبارت یوں لکھی تھی قرآن مجید میں۔ اب یہ جو وہی صلاۃ العصر کا جملہ ہے یہ اب قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم قراءت شاذہ اور زیادہ سے زیادہ اس کو بطور تفسیر قبول کر سکتے ہیں،
لیکن بطور لفظ قرآن اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ حنفی اور حنابلہ کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ سے اور امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے. خیر، یہ کچھ فنی چیزیں ہیں قراءات سے متعلق. جو لوگ تو علم القراءات پڑھتے ہیں، سبع و عشرہ پڑھتے ہیں، تو وہ تو ان چیزوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے، طالب علم کے لیے بھی ان چیزوں کا پیش نظر رہنا ضروری ہے. یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ایک لفظ میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں عمومی طور پر یخادعون اللہ وہو خادعہم. اب اس میں ایک اور انداز ہے پڑھنے کا، وہ ہے یخدعون اللہ وہو خادعہم. اب اس لفظ کو دو انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے بعض جگہ پر سنا ہوگا، یا آپ اگر سعودی عرب جائیں تو وہاں پر آپ بعض لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھیں، اور ہمارے ہاں بھی جو قرآن بعض چھپتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اس وقت قرآن مجید موجود ہے تو آپ سورہ والضحیٰ نکالیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اگر ابھی آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہو تو آپ ذرا اس کو دیکھیں کھول کر. تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ والضحیٰ، ہا جو ہے اس کے نیچے بڑی جے بھی پڑی ہوئی ہے، والضحیٰ. اب اس کو والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو خاص طور پر قرآن مجید چھپتے ہیں، تو یہ جو مختلف انداز ہے اس کے لکھنے کا اور پڑھنے کا، اس کے لیے یہ 6 جو تکنیکی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. پہلے نمبر پر قرات ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اس لفظ میں دوسری قرات یہ ہے. اور پھر ایک جو دوسری اس کے بعد جو اصطلاح بولی جاتی ہے وہ ہے روایت، کہ یہ قرات ہے لیکن یہ اس راوی سے. آگے ایک میں نے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، میں ابھی آپ، ہاں یہ دیکھیے، یہ چارٹ آپ کے سامنے آ گیا. اصولی طور پر 7 قراء ہیں جو ماہرین فن یا ایک وہ سمجھے جاتے ہیں. یہ 7 لوگ ہیں: نافع، ابن کثیر، ابو عامر، عاصم، حمزہ، کسائی. ان 7 سے جو قرآن مجید کا وہ لفظ ظاہر انہوں نے صحابہ کرام سے سن کر آگے جو پہنچایا ہے، تو جو انہوں نے پہنچایا ہے وہ قرات کہلاتا ہے. اب ان 7 کے پھر آگے 2 شاگرد ہیں، اور نافع، قالون نے روایت کیا ہے نافع کی قرات سے. قرات نافع کی ہوگی لیکن روایت وہ آگے قالون کی ہوگی. پھر آگے قالون کے آگے شاگرد ہیں، 6 شاگرد ہیں، اور اس کو ہم طرق کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی جو لفظ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ لفظ ابو الفتح کے طرق سے قالون کی روایت اور اس میں امام نافع کی قرات، اس کی یہ تفسیر ہوتی ہے. اسی طرح ابو القاسم کے طریقے سے بزی کی روایت سے ابن کثیر کی یہ قرات ہے. تو یوں سمجھیے کہ 7 مرکزی قراء ہیں، پھر آگے ان کے 2 شاگردان یہ معروف ہوئے، پھر آگے جو ان کے شاگرد ہیں یہ طریق کہلاتے ہیں. تو قرات ہر وہ اختلاف جس کی نسبت ائمہ قرات جو کہ 7 ہیں ان میں سے کسی امام کی طرف اس طرح سے کی جائے کہ نقل کرنے والے راوی اس منقولہ قرات پر متفق ہیں. جیسے ہم کہیں گے قرات امام نافع، قرات امام عاصم، قرات امام ابن کثیر. پھر اس کے بعد آتی ہے روایت. روایت وہ اختلاف قرات ہے کہ جس کی نسبت راوی کی طرف ہو، جس نے کہ وہ کسی امام کے واسطہ کے ساتھ نقل کیا ہو یا بغیر واسطے کے وہ اختلاف نقل کیا ہو، وہ روایت کہلائے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امام نافع سے روایت کر رہے ہیں قالون، اور اسی طرح امام نافع سے روایت کرتے ہیں امام ورش. پھر تیسرے نمبر پر جا کر جو آگے قالون اور ورش کے آگے تلامذہ ہوں گے، وہ تیسرے جو چین ہے وہ طریق کہلائے گی، کہ جب اختلاف قرات کی نسبت ناقل کی طرف ہو جو کہ راوی یا اس سے نیچے کسی شاگرد سے حاصل کر رہا ہے. پھر اس طریق سے آگے وجہ بنتی ہے کہ ائمہ قرات کے نزدیک جو وجوہ جائز و مباح ہوں، جیسے
بین السورتین، یعنی آپ نے اکثر قراء کو دیکھا ہوگا کہ وہ دو چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں اور ساتھ وہ بسم اللہ بیچ میں ملاتے ہیں۔ اب بسم اللہ کو ملانا ہے یعنی بغیر کسی وقف کے کہ پچھلی صورت کی آیت پڑھی پھر بسم اللہ پڑھی اور اگلی صورت کی اگلی آیت پڑھ لی، یہ وصل بسم اللہ ہے، اور ایک فصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، یہ انداز کہلاتا ہے وجہ۔ پھر آگے ہوتا ہے وجہ کے بعد آتا ہے اصول، کہ ہر وہ حکم جو ان تمام جزیات پر جاری ہو جن جزیات میں اصول کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، مثلا حائز ضمیر ہے اور اسی طرح تسہیل حمزہ ہے، امالہ ہے، تو یہ تقریباً 37 اصول ہیں اختلاف قرآت کے، ان میں سے جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ اصول کہلائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے فرش، کہ کلمہ قرآنی کا ایسا اختلاف جو محدود اور خاص مقامات پر اپنے شیخ سے منقول ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ وما یخدعون الا انفسهم اور یخادعون، جو چیز آتی ہے۔ تو بہر تین بنیادی چیزیں ان 6 اصطلاحات میں سے 3 اصطلاحات قرات، روایت اور طریق، یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تو اگر کسی قرات کے تمام راوی اس پر متفق ہیں تو یہ قرات کہلاتی ہے، اور اگر کسی قرات کے راویوں میں اختلاف ہے مگر روایت کے طرق متحد ہیں تو یہ روایت کہلاتی ہے، اور اگر راوی کے شاگردوں میں اختلاف ہے خواہ وہ کسی طبقہ میں ہو تو وہ پھر طریقہ کہلاتا ہے۔ اچھا، فائدہ کیا ہے، کیوں ایک سے زائد قرات کی اجازت دی گئی، قرآن مجید میں ان الفاظ کو پڑھنے کی اجازت دی گئی؟ تو اس پر بھی مستقل کتب موجود ہیں، لکھی گئی ہیں، اسرار و حکم جو قرآت کے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو بڑے بڑے جو حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآت کے تنوع سے نئے نئے تفسیری اور معنوی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اسی طرح قرآن مجید کی جو دیگر آیات ہیں آپ ان میں سے دیکھیں گے، اب جہاں پر لفظ بدلے گا، یعنی لفظ ظاہر ہے کہ وہ اختلافی طور پر تو نہیں بدل رہا، وہ تو تنوع میں بدل رہا ہے، لیکن اس سے معنی کے اندر کتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فقی احکام میں بھی جامعیت اس میں پیدا ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ میں مشہور حنفی اور باقی ائمہ کا جو اختلاف ہے کہ طہر سے مراد کیا ہے، تو اب آپ اس پہ دیکھیے کہ فقی احکام میں یہ جو جامعیت آئی ہے اور ایک لفظ سے جو دو معنی مراد لیے ہیں فقہا نے، تو وہ یہ کہ قرات کے ایک سے زائد ہونے کی وجہ سے ہے کہ اس میں یطہرنا اور یطہرنا، یہ دو قرات اس میں منقول ہیں۔ اسی طرح لغات عرب کا بھی تحفظ کر دیا گیا قراءات کے کو محفوظ بنا کر، کہ عرب کی جو تقریباً تمام اس وقت کی فصیح ترین لغات تھیں وہ تمام کی تمام سبع حروف میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سما جاتی ہیں۔ مثلا حوازن کے جو قبائل تھے، سعد بن بکر، جشم بن بکر، اسی طرح ثقیف، اور اسی طرح جو تمیم کے قبائل تھے بنو دارم وغیرہ، اور اسی طرح قریش کے اندر جو لغات موجود تھیں وہ سب کی سب پریزرو ہو گئیں اور محفوظ ہو گئیں قراءات کے محفوظ ہونے کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح اجاز قرآنی کا جو ایک دعویٰ ہے خود قرآن مجید کا کہ یہ معجزہ ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے اپنے معجز ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں آ سکتا، تو یہ اس کے مخاطب صرف قریش تو نہیں تھے۔ تو اگر تو یہ صرف اور صرف لغت قریش کے ہی الفاظ اس میں ہوتے اور باقی قبائل کے لغات اس میں نہ ہوتے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ یہ قرآن تو صرف قریشیوں کے لیے اترا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور اس کی قراءات میں بنو حذیل کے، کنانہ کے اور ثقیف وغیرہ تمام قبائل و عرب اس کے مخاطب تھے، اور چنانچہ ان کے بعض الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے ان کو بھی اس چیلنج میں شامل کر دیا گیا کہ اگر تم بھی اس جیسا قرآن بنا سکتے ہو تو بنا کر دیکھو۔ اور پھر یہ ہے کہ تنوع قرآت الفاظ کے اندر تنوع ہے، لیکن پھر بھی تناقض نہیں ہوتا، پھر بھی تضاد نہیں ہوتا، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اچھا، اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ قرآت کے حوالے سے جو اشکالات عمومی طور پر ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ان کے جوابات کیا
دیے جاتے ہیں اہل علم کی طرف سے۔ تو عمومی طور پر یہ پوچھا جاتا ہے جی کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے، اب اختلاف قراءات کا پھر کہ اس کی پھر شرعی حیثیت کیا رہ جائے گی، اور قرآن کریم میں ثبوت قراءات کیسے آپ قرآن مجید سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس کو قراءات کو؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی کے دو ماخذ ہیں، قرآن اور سنت، اور دونوں قسموں کی وحی کی بنیاد وہ قرآن بھی کس پر نازل ہوتا ہے؟ رسول پر ہوتا ہے، اور سنت بھی کس کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی ہے؟ وہ پیغمبر کے ذریعے سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک بات ثابت ہو جائے تو کسی چیز کے شرعی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت سے، وہ سنت فعلی ہو یا وہ سنت قولی ہو یا وہ سنت تقریری ہو، اس کے ذریعے سے اس کی اجازت دی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں قرأت کی حقیقت کے بارے میں جو چیزیں موجود ہیں تو وہ اس میں پیش نظر کیا ہے؟ وہ امت کے لیے آسانی ہے، اور خود سورہ حج کی وہ آیت آپ پڑھتے ہوں گے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تمہارے لیے تو دین میں اللہ نے کوئی مشکل نہیں رکھی، بلکہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا فیصلہ رکھتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کی وہ روایت 4992 جو مشہور ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، وہ جو ارشاد نبوی ہے تو وہ اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، اور اس طرح کی جو دیگر احادیث ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، ایک اور اس پر اشکال یہ ہوتا ہے قرآت کے حوالے سے کہ قرآن اگر تمام زبانوں اور تمام اقوام کے لیے ہدایت ہے تو پھر قرآتوں میں صرف اہل عرب کی ہی رعایت کیوں کی گئی ہے؟ اور جو ہے وہ اس وقت قرآت نازل کر دی گئیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی کے لیے وہ اس طرح سے آسان نہیں۔ تو اس کو ذرا آپ مقامی مثال سے آپ یوں سمجھیے، ایک قاعدہ ہے عمومی طور پر زبانوں کے حوالے سے کہ ہر 40 میل کے بعد جو زبان ہے اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کی لغت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجیے ہمارے ہاں میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں ادھر ادھر۔ اب آپ اگر زیادہ تر لوگ اگر پنجاب سے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ پنجابی میں ادھر ادھر کے لیے کتنے لہجے یا کتنے لغات ہیں۔ مثلا آپ اگر یہ سرائکی حصے کی طرف چلے جائیں تو وہ اس کو اڈے اڈے، اور اداں اداں، ادھر ادھر، ایتل اوتل، ایتھے اوتھے، اور اتھاں اتھاں۔ اب یہ وہ جملے ہیں کہ جو ایک ہی لفظ کے لیے بولے جا رہے ہیں، لیکن جیوگرافیکلی جو آگے ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں اس کے لہجے میں، اس کی لغت میں، اس کے طرز ادائیگی میں اس میں فرق آتا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ عربی زبان کے حوالے سے جو اس وقت کے لوگوں کو مشکل پیدا ہوئی تھی تو اس مشکل کو تا قیام قیامت اہل عرب کے لیے اس سے حل کر دیا گیا، اور اس حوالے سے تسہیل ہو گئی ان کے لیے، اور انہوں نے یہ قرأت نے ان کے لیے قرآن مجید کی قرأت کو آسان کر دیا۔ اسی طرح ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو قرأت میں ظاہر ہے کہ ایک رخصت ہے، تو یہ رخصت جو ہے یہ صرف کیا خیر القرون کے ساتھ خاص تھی، یا آج کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں خیر القرون میں محفوظ کر دی گئیں اور پھر اس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہے تواتر کے ساتھ، تو پھر ایسی چیز تو ہمارے لیے یوں کہیے کہ شریعت کے مصدر کی حیثیت رکھے گی نا، اور وہ قرآن مجید ہے، وہ احادیث ہے، اور وہ قرآن علوم ہے، وہ قرآن مجید کے الفاظ کی ایک سے زائد انداز سے قرأت ہے، تو پھر اس کا محفوظ رکھنا تو ہمارے لیے پھر ضروری ہو جائے گا۔
اور پھر یہ ہے کہ قرآن اور قرات، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ قرات متواترہ ہی الفاظ القرآن، کہ وہ تو عین قرآن ہے. تو جو چیز عین قرآن ہے تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. اچھا، اسی طرح اور بھی مختلف قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں، تو میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لاہور کے ایک معروف ادارے نے اس پر ایک رشد نامی مجلہ، اس کی 3 اشاعتیں چھاپی تھیں محدث والوں نے، اور ابھی اس کے اوپر کئی انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کروائی ہیں. تو وہ جو رشد کے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی تصویر بھی رکھی ہے. یہ کوئی کتابیں ہیں، اگر آپ مزید اس پر پڑھنا چاہتے ہیں. یہ 3 عربی کتابیں میں نے منتخب کی ہیں، القراءۃ القرآنیہ، اور اسی طرح القرآن واصلها فی التفسیر والاحکام، اور اسی طرح اصل اختلافات قراءات. اور اردو میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں قراءات کے حوالے سے، تو ایک تو ہمارے محترم مصطفیٰ راسخ صاحب کی یہ کتاب قراءت قرآنیہ تعارف و تاریخ، بہت زبردست خوبصورت کتاب ہے. اور دوسرا جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا ماہنامہ رشد، اس کی 3 اشاعات جو ہیں قراءات نمبر کے طور پر شائع کی گئی تھی. تو یہ ان کی ویب سائٹ محدث کے اوپر بھی موجود ہیں، وہاں سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت، جس کا بھی میں نے کچھ تذکرہ بھی کیا. تو یہ کتاب بھی آپ نیٹ کے اوپر بھی میرے خیال ہے محدث والوں کے فورم پر موجود ہے یہ کتاب. اسی طرح ایک اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شہید الدین شاہ کھگا صاحب، انہوں نے یہ کتاب اختلاف قراءات اور نظریہ تحریف قرآن، اس میں خاص طور پر جو قراءات کے حوالے سے جو شبہات ہیں، اور خاص طور پر جو مستشرقین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اختلاف قراءات کو اختلاف قرآن کا نام دیا اور تحریف قرآن کہا کہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں تو یہ کچھ لکھا ہوا تھا. اس میں عرض کروں کہ کتاب جو امام ابو داؤد، جن کی سنن ابی داؤد ہے، ان کے بیٹے ہیں ابن ابی داؤد، ان کی طرف سے ایک کتاب منسوب ہے. ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے کہ جس کو کتاب المصاحف کہتے ہیں، اور وہ کتاب المصاحف وہ ہے جس کو آرتھر جیفری نے بنیاد بنایا، اس کو دریافت کیا، پھر اس کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہوئی، پھر اس کی بنیاد پر مختلف صحابہ کے مصاحف پر الگ الگ مباحث شروع ہوئیں. اسی پر اس نے پھر کتاب لکھی تھی مقدمتان فی علوم القرآن، آرتھر جیفری نے. اور اسی کتاب المصاحف کو پیش نظر رکھ کر اس نے وہ انگریزی میں کتاب لکھی تھی، دا میٹیریلز فار دا ہسٹری فار دا ٹیکسٹ آف دا قرآن. تو گویا کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ دیکھیے مصحف عائشہ اور تھا، مصحف ابن مسعود اور تھا، مصحف ابی بن کعب اور تھا، مصحف علی اور تھا. تو اس وقت بھی قرآن مجید کے کئی ورژنز تھے، اور اس میں تحریف ہو چکی تھی، اور صحابہ کے اپنے اپنے ورژنز موجود تھے. تو اس سے جو مستشرقین ہیں وہ اس کے اختلاف قراءات کی بنیاد پر نظریہ تحریف قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب آخری چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا اس میں محققین کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم موضوع بحث یا موضوع تحقیق بنا سکتے ہیں. پہلی تو جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس وقت ایک فکر یہ موجود ہے کہ یہ اختلاف قراءات بس یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کی ایسی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بس ایک ہی قراءت عامہ ہے، جیسے کہ غامدی صاحب کا موقف ہے، تو بس اسی قراءت عامہ کو فالو کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی قراءت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کا پڑھنا گناہ ہے. اب یہ ان کا وہ موقف ہے. اب اس کے اوپر ہمارے محترم ہیں ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی کلام کیا ہے، اور بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. تو یہ بھی ایک مستقل موضوع جو ہے وہ بن سکتا ہے آگے تحقیق کا. اسی طرح جو کھگا صاحب نے اختلاف قراءات اور نظریہ تحریف قرآن پر یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے کئی قابل تحقیق پہلوؤں کی مزید نشاندہی کر دی ہے کہ آج کے دور میں جو نظریہ تحریف قرآن ہے مستشرقین کی طرف سے، اس کی موجودہ اور جدید صورتیں کیا ہیں. اسی طرح جو جیسے میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ جو قرآن مجید کے منصوبہ جات اس وقت مغربی اور یورپی دنیا میں زیر تکمیل ہیں،
تو وہ اس کا بھی آپ کو ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ایک کریٹیکل ایڈیشن آف قرآن تیار کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ تقابل مصاحف کے نتیجے میں ہی وہ کسی اس پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو تقابل مصاحف کا مغربی رویہ ہے، اس رویے کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو مغربی منصوبہ جات مختلف ہوئے ہیں، اور جس پر میں نے پرسوں بھی بات کی تھی، تو ان پر بھی اس پر کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو قابل تحقیق پہلو ہیں ابھی کی مزید۔ تو امید ہے کہ یہ کچھ گزارشات آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ تو اس حوالے سے آپ اگر بھی اپنا تاثر دینا چاہیں، کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ کا سوال ہو ترتیب سے جی ریز ہینڈ کر۔ جی یہ جو 7 قرات ہیں، اس میں سے کتنی ابھی رائج الوقت آج کے زمانے میں کتنی ابھی، کیونکہ ہمارے جو علم میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ایون جو مصر کے قاری حضرات ہیں یا سعودی عرب کے ہیں، یا وہ تھوڑا سا جو افریقہ کے کچھ لوگ ہیں، وہ میں نے ان کی سنی قرات تو تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ لگتا ہے، لیکن زیادہ تر جو قاری حضرات جو مشہور ہیں یوزلی، وہ ان کی قرات میں آپ کو کچھ ایسا خاص محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنا وائڈ اسپریڈ، کتنی قرات ابھی تک چل رہی ہیں اور موجود ہیں؟ جی اسد صاحب، بہت اپنے اچھا اور مناسب سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اکثریتی حصے پر روایت حفظ کو پڑھا جاتا ہے، جو امام نافع کی شاگرد ہے، کہ روایت حفظ کو جیسے کہ ہم بھی بر صغیر میں پڑھتے ہیں، اور عرب کے اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، مڈل ایسٹ میں، اسی طرح ایران میں، اور کہ جو رشین سٹیٹس ہیں ان میں، تو یہاں پر یہ روایت حفظ ہی پڑھی جاتی ہے جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ لیکن یہ جو افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، جیسے مراکش ہے، مصر کے کچھ حصے ہیں، اسی طرح عراق کے کچھ حصے ہیں، تو وہاں پر جو ورش کی روایت ہے اس کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مثلا وہ پڑھیں گے والضحی واللیل اذا سجے، اور یعنی وہ آخر میں امالہ کریں گے۔ اب روایت حفظ میں پورے قرآن میں ایک ہی امالہ ہے جو وہ ہم پڑھتے ہیں 12ویں پارے میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ تو روایت حفظ میں صرف ایک ہی امالہ ہے، لیکن جو ورش کی روایت ہے، تو ورش کی روایت کے اندر وہ ہے ہی اکثریتی طور پر امالے کی روایت ہے اور قرات۔ تو دنیا کے اکثر حصوں میں تو روایت حفظ ہی پڑھی اور سمجھی اور بولی جاتی ہے، قرآن مجید اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ حرمین کے جو ائمہ ہیں، وہ بھی جو عرب ہیں یا ایشیائی ہیں، وہ پھر روایت حفظ کے مطابق ہی حرم میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن بطور فن جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں، تو جو قاری ہوتا ہے، جو فن کے طور پر اس کو سیکھ کر قاری بنتا ہے، تو وہ 7 و 10، یعنی جو 7 اور آگے 3 ملا کر جو 10 ائمہ ہیں، جو ان کی قرات ہوتی ہیں، وہ پھر ان سب کی قرات کو سیکھتا ہے۔ چنانچہ آپ محافل حسن قرات میں جو ہمارے مصر سے مہمان قرآ آتے ہیں، یا ہمارے لاہور کے کچھ اساتذہ ہیں، تو وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ فن کے طور پر اس کو زندہ رکھنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھی قرآن مجید کے پڑھنے کا یہ بھی انداز ہے جو صحابہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ یہ فن کی حیثیت سے تو موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اکثریتی علاقوں میں اس کو فن کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عمومی طور پر اس کو پڑھا۔ ایک میں نے یہ بات نوٹس کی تھی، یہ جو مصری ہیں خصوصاً، وہ اپنی عام جو گفتگو ہے اس میں وہ جیم کو گاف بولتے ہیں،
جیسے جنہ کو وہ گنا بولتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جیم ہی ادا کرتے ہیں اس میں. تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ جو پروناؤنس نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ سے کچھ وہ چینجز کی گئیں، تو اس کی اور بھی کوئی مثال ہے؟ آپ نے تو شروع میں ایک مالکی اور مالکی میں دی، اس میں تو خیر پروناؤنسیشن کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تو اور بھی کچھ ہیں جس میں پروناؤنسیشن کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بالکل جی بالکل تھا. مثلاً قریشیوں کا ہی ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الف مکسورہ کے بعد جب یا مشدد آتا تھا تو وہ ان سے نہیں بولا جاتا تھا. الف مکسورہ یعنی الف کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد جب یا آ جائے اس کے اوپر شد ہو، جیسے ایاک نعبد، تو وہ بول ہی نہیں سکتے تھے یا کا، تو اب وہ جس طرح بول سکتے تھے ہی یا کا، وہ اس کو ہے کے ساتھ بدلتے تھے، تو ہی یا کا نعبد و ہی یا کا نستعین. اچھا، اب اس میں یہ قرات نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کسی عربی لفظ کی پروناؤنسیشن یا اس کی اٹرنس میں کسی عربی کو یا کسی عجمی کو وہ ہو سکتا ہے، مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر، لیکن کچھ الفاظ ایسے تھے کہ جن الفاظ کے اندر تنوع لانا بھی مقصود تھا، اور پھر کچھ قبائل جیسے حذیل کا قبیلہ ہے، تو حذیل کا جو قبیلہ ہے وہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یا الف ہوتا ہے، الف جس کو ممدودہ کہتے ہیں، وہ بھی ان کو سم ٹائم پڑھنے میں پریشانی ہوتی تھی. خاص جو اس کو آپ کہہ لیں کہ پیئر آف ورڈز کے اندر، تو پھر وہاں پر ان کو اجازت دی گئی. تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک اور چھوٹا سا اس سے ریلیٹڈ سوال کہ عرب میں زواد کو دواد پڑھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اردو کی حروف تہجی میں زواد ہوتا ہے. اب ہمارے پاکستان میں خصوصاً لوگ جو ہے وہ اس کو زواد ہی پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا اس میں اس کو دواد پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ وہ عرب کا جو لفظ ہے وہ عربی حروف تہجی میں وہ تو دواد ہے، تو اس کے بارے میں جی دیکھیے، یہ مسئلہ قرات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تجوید کا ہے. اور میں نے عرض کیا آغاز میں کہ علم التجوید الگ فن ہے اور علم القراءات الگ فن ہے. یاسین صاحب، جو بات آپ ضاد اور ضاد کی کر رہے ہیں یہ قراءت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تجوید کا مسئلہ ہے. تجوید میں ہر لفظ کا مخرج اہل علم نے بتا دیا ہے. مثال کے طور پر ضاد کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ آپ دائیں جو آپ کی اوپر والی داڑیں ہیں اس کے درمیانی حصے میں باہر کی طرف، یعنی دائیں طرف آپ کی جو اوپر داڑیں ہیں ان کے درمیان میں آپ اپنی زبان کی دائیں کروٹ لگا کر پھر اس کو پڑھیں ضاد ضاد، تو اب اس سے دو آوازیں پیدا ہو سکتی ہیں، ایک صاف ضاد کی ہوگی یا دوسری یہ ہے کہ وہ ضاد کی ہوگی. آپ نے مخرج کے مطابق اس کو پڑھنا ہے، جو بھی الفاظ اس سے، جو بھی آواز اس سے نکلے گی وہ آواز جسٹیفائڈ ہوگی. اب ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ اور ہوا کہ ہمارے ہاں ڈیلیبریٹلی اس کو کہا گیا جی کہ نہیں ہے جڑے وابی نے یہ ضاد پڑھ دینے ہیں تے آ جڑے سنی نے یہ دعاد پڑھ دینے. بھئی مسئلہ تو یہ نہ فقہ ہے، نہ یہ قرات کا ہے، نہ یہ کسی لسانیات کا مسئلہ ہے، یہ تو مخرج کا مسئلہ ہے کہ آپ کی زبان وہاں پر لگتے ہی جس طرح سے جو آواز نکالے گی آپ وہ آواز نکال دیں. اب وہ آواز دال کی نکلتی ہے یا وہ آواز زال کی نکلتی ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ چونکہ علوم قرآنیہ کا نہیں ہے تو میں سوال جو پوچھوں گا شاید وہ بالکل بنیادی نوعیت کا ہو، تو اس کے لیے پیشگی معذرت، چونکہ میں نے یہ موضوع پہلی مرتبہ سنا ہے. تو اس میں سوال سر میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو قرات میں اختلاف کی اجازت جو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی وجہ کچھ قبائل کے لیے سہولت تھی. تو ایک سوال اس بات کو سن کے میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بنیادی قرات موجود تھی اور پھر اس کے اگینسٹ
جو مختلف الفاظ کو پروناؤنس کرنے کے لیے اجازت دی گئی، تو کیا ہم اس بنیادی قرات کو جو آپ نے نام لیا غالباً امام نعمان کا، اس کو ہم کہتے ہیں یا کوئی اور اس کا نام ہے؟ ایک تو یہ سوال میرے ذہن میں ہے. دوسری جو اسی سے جڑی بات میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اگر مقصد اس کا صرف سہولت دینا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک بنیادی لفظ کا پروننسیشن تو موجود تھا، اور وہ پروننسیشن کا کوئی مطلب بھی ہوگا. آپ نے جیسے مثال دی ادھر ادھر کی، تو اس کے جتنے بھی آپ نے ویریئنٹس بیان فرمائے ان سب کا مطلب تقریباً ایک ہی نکلتا ہے. تو آپ نے جو پھر اس کے فوائد کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس میں تفسیر اور معنی کے اعتبار سے نئے نئے نکات جو ہیں وہ مطلب میسر آئے علماء کو، تو پھر کیا پہلے تو یہ کہ کیا یہ پھر درست ہوگا کہ ہم اس طرح سے مختلف معنی جو ہیں اس سے نکالیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعی فائدہ ہے یا اس کی وجہ سے اختلاف جو ہے اس کے لیے رستے کھلے؟ تو یہ 2-3 سوال معذرت چاہتا ہوں اکٹھے ہی میں نے پوچھ لیے ہیں، تو کائنڈلی اس کا جواب مجھے. جی خرم صاحب، بہت ویلڈ آپ نے اور مناسب آپ نے سوال کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو قرات وہی تھی جو لہجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ظاہر ہے کہ وہ قریش کی لغت تھی، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی اسی لغت پہ ہوا ہے، اسی قرات میں ہوا ہے، آپ نے بھی اس کو اسی طرح پڑھا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اسی طرح سکھایا ہے. اب یہاں پر یہ مسکنسیپشن نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں قرآن مجید کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ جو ہے وہ مختلف ہیں. گن کر میری اطلاع کے مطابق یہ 45 سے 50 کے قریب الفاظ بنتے ہیں. پورے قرآن میں 45 سے 50 الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر یہ تنوع ہے، قرات کا جو تنوع ہے وہ ہے. اب آپ ذرا دیکھ لیجئے گوگل کر کے کہ قرآن مجید کے کل الفاظ کیا ہیں، اور اس کے اوپر اور پھر اس کے اندر جو 45 یا 50 کا ریشو نکلتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہوگا؟ شاید 0.000 ہوگا. یہ تو اس سے یہ کہنا کہ پتہ نہیں اختلاف قرات کی وجہ سے قرآن کتنا مختلف ہو گیا ہے، یہ تو اس کا میرا نہیں خیال کہ قرآن مجید کے الفاظ کا یہ 100واں حصہ بھی ہوگا اور 1000واں حصہ بھی یہ الفاظ ہوں گے جو 45 یا 50 کے قریب ہیں، جو مختلف ویریئنٹ کے ساتھ جن کی اجازت دی گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کے تینوں سوالات میں سے 2-3 سوال جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو وحی تھی وہ آپ کی ہی زبان میں اتری، لیکن اس میں چند الفاظ، انتہائی محدود الفاظ کی اجازت دے دی گئی، اور پھر وہ قرات کے جن کی اجازت دی گئی صحابہ نے ان کو محفوظ کیا، ان کو تعامل ملا، تو وہ 45 یا 50 کے قریب الفاظ. میں ابھی آپ جو بتا رہا تھا نا، یہ جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے رسم عثمانی اس کی شرح حیثیت، میں نے اس کے اندر اس کی پوری فہرست جو ہے وہ دی ہے کہ جو اب یہ دیکھیے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو تو میں نے یہ بتایا ہے کہ مثال کے طور پر فَإِلَّمْ ایک مثال ہے، فَإِلَّمْ، اب اس میں وصل بھی ہے اور فصل بھی ہے. فَإِن لَمْ اور فَإِلَّمْ، ٹھیک ہے. اسی طرح عَمَّا قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر آیا ہے عَمَّا يَصِفُونَ، تو اس میں وصل بھی ہے فصل بھی ہے. عَنْمَا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اور یہ ایک پوری فہرست میں نے، اور اگر دیکھتا ہوں کہ اگر اس میں کل اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح ساحر علیم، اب کچھ لوگوں نے اس کو سحار پڑھا یا سحر پڑھا، اور اسی طرح نقشہ یا مساکین، یہ مطلب ایسے یہ وہ کوئی بہت پیچیدہ الفاظ نہیں ہیں. اور پھر یہ ایک وجہ ہے کہ شاید اس میں وہ آسانی اور سہولت تھی. میں نے جیسے ابھی بتایا کہ قرات کی صرف یہ ایک وجہ یا ایک حکمت نہیں ہے سہولت دینا،
بلکہ اس کے اندر اور بھی کئی دیگر حکمتیں ہیں کہ تاکہ جو تفسیری توسع ہے قرآن مجید کے معانی کے اندر جو توسع ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکے. جی ڈاکٹر ساجد الرحمان اورکزئی صاحب، سر خوش آمدید، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب کو غلطی ہوگی تو اصلاح کیجیے گا ڈاکٹر ساجد رحمان اورکزئی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی ذیشان صاحب. جی استاد محترم، آج کا لیکچر سن کے پہلے تمام لیکچروں سے زیادہ مزہ ہے. ان کی نفی نہیں لیکن ایک اظہار مسرت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اللہ آپ کی میں عمر میں برکت نصیب فرمائے. استاد محترم، سوال قرات کے متعلق تو ایک یہ ہے کہ آپ نے 7 قاری بتائے، 3 کون سے اور ہیں جن کو ملا کے اشرا ہم کہتے ہیں؟ اس کی ہیلو. جی 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 آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں ابھی کرتا ہوں آپ کو کال کرتا ہوں میں آپ کو. جی جزاک اللہ. جی معذرت چاہتا ہوں یہ کال بیچ میں آ گئی. اچھا جی آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ ذرا سوال دہرا دیجیے پلیز. میں سوال یہ کیا تھا استاد محترم کے سبا و اشرا 7 قاری تو آپ نے بیان کیے، 3 کون سے اور ہیں جن کو ملا کے ہم اشرا بھی 7 سبا کے ملاتے ہیں؟ جی جی اس میں ایک ابو جعفر بن زید ہیں، اور ایک نام جو ہے وہ یعقوب، امام یعقوب ہیں، اور ایک امام خلف. یہ تین مزید ملتے ہیں تو پھر وہ 10 ہو جاتے. تو یہ جو ہر استاذ کے 2 شاگرد ہیں، تو ان دونوں کی قرات میں تو ظاہر ہے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ دونوں کو ملا کے مجموعے کو ہوتی ہے یا الگ کوئی دونوں میں سے ایک بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، جب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ جن طرق کے ساتھ آپ کے پاس وہ روایت پہنچ رہی ہے، ان کے شاگردوں کی جو ہوگی وہ روایت ہوگی، جس میں متفق ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اسی کو ترجیح ہوگی. تیسری استاد محترم درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بیان کریں تاکہ ہم، یہ تو ابھی لیکچر کا ماحول ہے، اس کے علاوہ بھی آپ سے براہ راست استفادہ حاصل کر سکیں. بس میں میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور میری مدرسے کی جو تعلیم ہے وہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ سے ہے. اور تو سن 2001 میں فراغت ہوئی نصرت العلوم گوجرانوالہ سے. پھر استاد زاہد راشد صاحب کے ساتھ پرانی نیاز بندی ہے مدرسے کے زمانے سے. پھر کوئی 2-3 سال مدرسے میں بھی پڑھایا. پھر ایم فل کے لیے PhD کے لیے لاہور آ گئے. ایم فل اسی پہ تھا، رسم عثمانی اس کی شرعی حیثیت پنجاب یونیورسٹی سے. اور پھر PhD بھی یہیں سے ہے. اور آج کل ایک جامعہ میں UMT میں لاہور میں اسوسیٹ پروفیسر. جی بہت شکریہ استاد محترم، بہت شکریہ. اللہ آپ کی صحت میں برکت نصیب فرمائے. آمین. جزاک. میرا خیال ہے ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے سنا بھی، بہت اچھے آپ نے سوالات بھی قائم کیے. تو انشاءاللہ پھر اس پر ہماری مزید نشستیں ہوتی رہیں گی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.